السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 42، فعل امر، تعلیم الصرف۔ فعل امر، فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے، مطالبہ کیا جائے۔ داخل ہو جا، تو کھا، تو مدد کر، بیٹھ جا، اٹھ۔ یہ جو مطالبہ ہے نا، یہ اس کو امر کہتے ہیں، حکم دینا۔ فائدہ: فعل امر معلوم و مجہول کے 14 صیغے ہیں، جن میں سے صرف حاضر معلوم کے 6 صیغے لام کے بغیر اور بقیہ تمام صیغے لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور دو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں۔ آپ شروع سے 14 صیغوں میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے صرف حاضر معلوم کے 6 صیغے لام کے بغیر ہے۔ دیکھیں ذرا گردان نکال کے صفحہ نمبر 45 میں، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے غائب کے صیغے کہاں آئیں گے؟ غائب کے صیغے صفحہ نمبر 47 پہ آئیں گے۔ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، یہ ہو گئے غائب کے صیغے۔ اور پھر آخر میں متکلم کے صیغے آگے، لانصر، لننصر۔ یہ غائب کے اور دو متکلم کے صیغے لام کے ساتھ آ رہے ہیں، شروع میں لام ہے۔ لیکن جو صفحہ نمبر 45 میں آپ دیکھ رہے ہیں، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، یہ لام کے بغیر آ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ گردان رٹا لگانی ہے، اس کو یاد کرنی ہے۔ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ یہاں سے، لینصر سے، صفحہ نمبر 47 سے آپ نشان لگا دیں۔ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا۔ اس لینصرنا کے بعد آپ نے پڑھنا ہے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ اس کے بعد پڑھنا ہے لانصر، لننصر۔ یہ 14 صیغے پورے ہو گئے۔ لینصر سے شروع کریں، 1 نمبر 47 سے 1 نمبر لکھے لینصر کے ساتھ۔ لینصرا 2، لینصرو 3، لتنصر 4، لتنصرا 5، لینصرنا 6، انصر 7۔ انصر نمبر 7 پہ انصر کریں، نہیں یہ نہیں، ابھی نہیں۔ انصر 7، انصرا 8، انصرو 9، انصری 10، انصرا 11، انصرنا 12۔ اب وہ جو 2 صیغے رہ گئے تھے وہ 13-14 میں کر دے، لانصر، لننصر۔ یہ گردان پوری ہوگی امر کی۔ لینصر سے شروع کریں گے۔ اب میں دوبارہ ذرا پڑھ کے سناتا ہوں۔ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا۔ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، لانصر، لننصر۔ ایسے گردان یاد کرنی ہے۔ اچھا، یہ تو جو فائدہ لکھا تھا اس کے متعلق آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ 6 حاضر کے جو صیغے وہ لام کے بغیر ہے، باقی غائب کے صیغے اور متکلم کے صیغے لام کے ساتھ ہے۔ یہ فائدے کا مطلب یہ ہے۔ فعل امر کے گردان میں حاضر معلوم کے صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، کیونکہ چند صیغوں میں لام آ رہا ہے اور چند صیغوں میں لام نہیں آ رہا، تو اب دونوں کے بنانے کا قاعدہ الگ الگ ہے۔ جن میں لام آ رہا ہے ان کے بنانے کا قاعدہ الگ ہوگا، جن میں لام نہیں آ رہا ان کے بنانے کا قاعدہ الگ الگ ہے، جبکہ بقیہ صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ اسی بنا پر علم الصرف کی کتابوں میں فعل امر کی گردانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کو وجہ معلوم ہوگی کہ یہ الگ الگ حصے میں 14 صیغے ہیں، لیکن حصے الگ الگ کیوں بنائے گئے؟ فعل امر حاضر معلوم اور فعل امر غائب معلوم، اس کے علاوہ فعل امر کے تمام صیغوں کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، فعل امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ، یہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ فعل امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ۔ نہیں، یہ چھوڑ دیں ابھی، یہ گردانے پڑھیں گے خود بخود ہماری آ جائیں گی کہ 12 گردانے کیسے بنتی ہیں۔ یہ دیکھیے گا ذرا، فعل امر حاضر معلوم کیسے بناتے ہیں۔ امر لفظ پہ ذرا غور کریں، فعل امر حاضر کہہ رہے ہیں، غائب کے صیغے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ جو لام کے بغیر صیغے تھے وہ امر حاضر تھا یا غائب تھا؟ حاضر تھا۔ تو یہ جو امر حاضر کے معلوم بنانے کے جو طریقہ بتا رہے ہیں، امر بھی حاضر بھی اور معلوم، مجہول نہیں، امر حاضر معلوم کا جو طریقہ ہے وہ بتائیں گے۔ اچھا،
غائب کا اور مجہول کا طریقہ بھی نہیں بتائیں گے۔ امر حاضر معلوم کو مضارع حاضر معلوم سے اس طرح بناتے ہیں کہ تا علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک۔ اگر ساکن ہو تو مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں گے، اگر مضموم ہو تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگائیں گے، اور اگر مکسور ہو یا مفتوح ہو تو حمزہ وصلی مکسور لگائیں گے، اور ایک صیغے کے آخر میں سکون آئے گا، وہ صیغہ یہ ہے واحد مذکر حاضر۔ دیکھیں اس میں علامت مضارع کیا ہے؟ تا، اس کو گرا دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد والے حرف گرانے کے بعد اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، یہ ساکن ہے یا متحرک؟ متحرک ہونا یہ ساکن کی بات پہلے چلے گی، ٹھیک ہے؟ متحرک ہو تو اس کے لیے الگ قاعدہ ہے، اس کو ابھی نہیں چھیڑنا، یہ بعد میں ہے، پہلے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ ساکن ہو تو پھر اس کے عین کلمے کو تنصر تھا نا، اس کے عین کلمے کو دیکھیں گے دوبارہ توجہ سے۔ علامت مضارع کو گرایا، اس کے بعد والا ساکن ہے، اب عین کلمے کو دیکھیں گے۔ عین کلمہ مضموم ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل آئے گا، عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم آئے گا، اور اس کے جو آخری ہے نا اس کو جزم دے دیں گے، ساکن کر دیں گے، کیا بن گیا؟ انصر۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں، تضرب، علامت مضارع کو گرایا، ساکن ہے اس کے بعد والا، اب عین کلمہ دیکھا کیا ہے؟ مکسور ہے، مضموم نہیں ہے، تو اب حمزہ وصل کیا آئے گا؟ مکسور، حمزہ وصل مکسور آئے گا، اور یہ آخر سے ساکن کر دیں گے، کیا بن گیا؟ اضرب۔ تیسری مثال، تفتح، علامت مضارع کو گرایا، عین اس کے بعد والا ساکن ہے، اس کے بعد عین کلمے کو دیکھا، عین کلمہ تا ہے، اس پر کیا ہے؟ فتحہ، اب حمزہ وصل کیا آئے گا؟ نہیں، اب ہم یہ اگر مفتوح ہے نا تو حمزہ وصل مفتوح نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ حمزہ وصل کیا آئے گا؟ مکسور ہی آئے گا۔ اب کتنی صورتیں ہو گئی جس میں حمزہ وصل مکسور آ رہا ہے؟ جب عین کلمے پہ کیا ہو؟ فتحہ ہو، جب عین کلمے پر کیا کے نیچے کیا ہو؟ کسرہ ہو، تو ان صورتوں میں حمزہ وصل کیا آئے گا؟ مکسور آئے گا، اخیر سے ساکن کر دیں گے۔ اور حمزہ وصل مضموم کب آئے گا؟ جب عین کلمہ مضموم ہو، ایک حالت میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ افتح بن گیا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، یہ حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں حمزہ، ہم سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں، حمزہ کی بات کر رہے ہیں، یہ وصل کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ وصل کا لفظ لگایا ہے، ہاں ملانا، تو اس کو یعنی وصل کا معنی تو ملانا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے حمزہ وصلی کا؟ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے۔ میرے پاس صرف 3-4 منٹ ہے، میں نے پھر جانا ہے، جلدی سے کر لیجیے گا ذرا۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، اور حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں نہیں گرتا۔ مثال، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع، ارجع، ارجعی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ارجعی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، جب وقف کرتے ہیں تو کیا پڑھتے؟ ارجعی، اور جب وقف نہیں کرتے تو پھر حمزہ نہیں پڑھتے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، حمزہ گر گیا، تو ارجعی یہ امر کا صیغہ ہے، انصر، انصرا، انصرو، انصری، وہاں یہ حمزہ وصل مکسور آئے گا ارجعی، کیونکہ وہ ارجع اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ جیم،
جم کے نیچے زیر ہے تو حمزہ وصل مکسور آئے گا. ارجعی. سمجھ گئے جی؟ یہ مثال بھی لکھ لیجئے گا. یہ حمزہ وصل کی مثال درمیانے کلام میں گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. ارجعی آپ آیت لکھیے گا, صرف ارجعی نہ لکھیے گا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. حمزہ قطعی جو درمیانے کلام میں کبھی نہیں گرتا. حمزہ قطعی جو درمیانے کلام میں نہیں گرتا. یہ حمزہ وصلی کی مثال دی ہے. اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں. اس کی مثال ابھی ذہن میں کوئی نہیں آ رہی. آمنو دخلو, یا حمزہ گر گیا, یہ حمزہ وصلی ہے. یہ بھی امر کا صیغہ, تم داخل ہو, امر کا صیغہ ہے. یہ بھی اس کی وہ حمزہ وصلی کی مثال ہے. چلیں چلیں اگر کوئی آگے ذہن میں تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ امر حاضر معلوم بنانے کا قاعدہ ہے. دوبارہ خلاصہ جی. نہیں میں رکھ دوں گا. یہ امر حاضر معلوم بنانے کا قاعدہ ہے کہ علامت مضارع, کیونکہ تفتح کون سا صیغہ ہے؟ حاضر کے صیغے شروع ہوتے ہیں. تفتح, تفتحان, تفتحون. اس میں سے پہلا صیغہ حاضر کا ہے. اس کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یفتح کی یا کو گرا دیا, نہیں. اس کے لیے قاعدہ الگ ہے. وہاں لام آتا ہے, وہاں گرتی یا نہیں گرتی. حاضر کے صیغوں میں تا گرتی ہے. تا کو گرا دیا, اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے ساکن ہے, کیونکہ متحرک ہو. یہ بعد والا حرف اگر متحرک ہو تو اس کا الگ ضابطہ ہے. وہ بھی نہیں, اس کے بعد اگر ساکن ہو تو پھر عین کلمے کو دیکھیں گے. وہ اگر مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور آئے گا, اور اگر وہ مضموم ہوا تو حمزہ وصل کیا آئے گا؟ مضموم آئے گا. ہاں, حاضر کے مذکر و مؤنث 6 صیغے ٹوٹل. ٹھیک ہے جی. اب اس کی گردان ذرا یاد کر لیجئے کہ 14 صیغوں والی امر کی 14 صیغوں, ہاں, اور 2 متکلم کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ تو نہیں ہے ویسے.